اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جان کو پالنے والا، جو عزت والا ہے، بڑائی والا ہے، اونچی شان والا ہے۔ وہ سب پر حاکم ہے، اس پر کوئی حاکم نہیں۔ وہ سب کا معبود ہے، اس کا کوئی معبود نہیں۔ وہ ساتوں آسمان ساتوں زمین کا مالک، ساتوں آسمان ساتوں زمین پر بنانے والے مخلوقات کا مالک ہے۔ وہ مالک ہے روز جزا کا، وہ پیدا کرنے والا، وہ زندگی دینے والا، وہ موت دینے والا، وہ موت کے بعد زندہ کرنے والا، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کو کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری تمام مائیں مسلمان بہنیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گی، اور میری اپنے اللہ سے دعا ہے کہ اس وقت جتنی میری مائیں مسلمان بہنیں پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانی کو دور فرمائے اور ان سب کے نیک حاجات کو پورا فرمائے، اور ان سب کے دلوں کے اندر اپنی محبت اور اپنے نبی کی محبت، صحابہ کرام کی محبت، اہل بیت کی محبت اور تمام نبی کی امت کے لیے محبت پیار نصیب فرمائے، رحم دلی نصیب فرمائے۔ تو میری پیاری ماں اور بہنوں، آج میں بات کروں گی غریبوں کے حوالے سے کہ غریبوں پر رحم کریں، یا ان کو بھی انسان گھر ہمارے پاس رزق زیادہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان کو انسان سمجھنا چاہیے۔ پیسہ آنے جانے والی چیز ہوتی ہے، لیکن جو انسانیت ہوتی ہے اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ پیسہ ہاتھوں کی میل ہے، اس لیے ہمیں غریبوں کے بارے میں خیال رکھنا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کے ہر دکھ سکھ کو سمجھنا چاہیے۔ اگر آپ کے رشتہ دار میں کوئی غریب ہے، اگر آپ کے ہمسایہ میں سے کوئی غریب ہے تو اس کا خیال رکھیں، کیونکہ یہی چیزیں ہمیں جنت میں لے جائیں گی۔ اور جو بد اخلاقی ہے، جو ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، یہ چیزیں ہمیں جہنم کی طرف لے جائیں گی۔ اس لیے میری پیاری ماں اور بہنوں، ہمیں دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے، خاص طور پر غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور اپنے دل سے کسی مسلمان کے لیے بھی غرور نہیں رکھنا چاہیے، تکبر نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر آپ بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہمیں دوسروں کا خیال رکھے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری سب مائیں مسلمان بہنوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جتنی اس وقت میری مائیں مسلمان بہنیں پریشان، اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کے نیک حاجات کو پورا فرمائے۔ یہ دنیا ہے، یہاں پر اگر ہم اچھے سے رہیں گے تو ہمیں دنیا پر بھی کامیابی ہو سکتی ہے، اور آخرت میں بھی کامیابی مل سکتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں آخرت میں آخرت کے دن کے ہم جہنم کی آگ سے نجات دلائیں گے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، غصے کو قابو میں رکھیں۔ میری پیارے ماں اور بہنوں، اگر ہم اپنے اوپر پیسہ خرچ کرتے رہیں گے، غریبوں کا خیال نہیں رکھیں گے، تو یہ قیامت کے دن ہمارے لیے بہت غلط ثابت ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس پر ناراض بھی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، یہ دنیا مٹ جانے کا نام ہے، ختم ہو جانے کا نام ہے، اس لیے یہاں پر ہم مسلمانوں کا پیپر ہو رہا ہے، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا مومن کا خیر خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے، کیونکہ کافر کا یہ سب کچھ ہے، اور آخرت میں اس کا گھاٹا ہے، وہ جہنم کی طرف جانے والا ہے۔ تو ہم مسلمانوں کے لیے یہ جو دنیا ہے یہ خیر خانہ ہے، اس لیے ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے تاکہ ہم قیامت کے دن ہماری بخشش ہو جائے، تو ہم جنت میں اللہ تعالیٰ ہمیں جگہ عطا فرمائے۔ میری پیاری ماں اور بہنیں، یہاں کی جو لذتیں ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے جو قیامت کے دن ملنے والی ہیں، یا جو مرنے کے بعد ملنے والی ہیں، اس کا کوئی حساب نہیں، اس کا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں خود کو چینج کرنا ہوگا۔ اگر آپ سیدھے راستے پر ہیں تو پھر آپ پر اللہ راضی ہے کیا؟ دنیا پر بھی آپ کو راحت ملے گی، اور آخرت میں بھی آپ کو راحت ملے گی۔ اس لیے اچھے کام کریں، اچھے سے اچھے کام کریں، برے کاموں سے بچیں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گی اپنی پیاری ماں اور بہنوں سے کہ چند پیسوں کے لیے اپنی زندگی کو تباہ نہ کریں، چند پیسے کے لیے اپنے عزت کو نیلام نہ کریں، حلال کھائیں، حلال کمائیں، اپنے بچوں کو بھی حلال کھلائیں، حرام نہ کھلائیں، کیونکہ کیا پھر جب ہم مریں گے تو مرنے کے بعد اس کا آپریشن ہوتا ہے،
تو وہ آپریشن اس طرح کا نہیں ہوگا کہ اگر ہم حرام کھاتے ہیں تو وہ جو آپریشن ہمارا ہونا ہے وہ اس طرح نہیں ہونا کہ پہلے تو ہمیں جو وہ ڈاکٹرز جب ہمارا آپریٹ ہوتا ہے تو وہ ہمیں انجیکشن لگاتے ہیں بیہوشی والا، وہاں تو ایسا نہیں ہوگا۔ استغفر اللہ، آپ خود دیکھیں کہ آپریٹ کیسا ہوگا۔ اس لیے ہمیں حرام سے بچنا چاہیے، حلال کھانا چاہیے، چوری چکری سے بچنا چاہیے، دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے، اچھے کام کرنے چاہیے، کم میں وہ کام کرنے چاہیے جو ہم اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اور ہم اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے اور اپنے نبی کا کیا نہ ماننا چاہیے۔ دنیا ختم ہو جانے کا نام ہے، تو ہمیں چاہیے کہ جو میری پیاری مائیں اور بہنیں کہاں سے نکلتی ہیں، جن کی مجبوری ہے، جو جابز وغیرہ کرتی ہیں، جو جس شعبے سے بھی تعلق رکھتی ہیں، ان کو میں ہی کہنا چاہوں کہ ماں پردہ ہو کے نکلا کریں، اپنی نظریں جھکا کے چلا کریں، اپنی نظریں جھکا کے چلا کریں، با پردہ ہو کے نکلا کریں، چند پیسوں کے لیے اپنی عزت کو نیلام نہ کریں۔ آج تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا سب کچھ نہیں ہے، سب کچھ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ تو میری پیاری ماں اور بہنوں، جو اتنی بڑی کائنات کا مالک ہے، جس نے پانی میں اتنی طاقت رکھی، زمین میں اتنی طاقت رکھی، ہوا میں اتنی طاقت رکھی، جو ساتوں آسمان ساتوں زمین کا مالک ہے، ساتوں آسمان ساتوں زمین پر بسنے والی مخلوقات کا مالک ہے، تو اس کے آگے ہماری یہ چھوٹی سی خواہش ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو جو چیز بھی اگر آپ نے مانگنی ہو، اپنے اللہ سے مانگیں۔ انسان کے آگے ہاتھ پھیلانے کے بجائے اپنے اللہ سے رجوع کریں، اپنے اللہ سے مانگیں۔ میرا اللہ تو کہتا ہے کہ ایک بار میرا ہو کے تو دیکھ تیرا سب کچھ نہ بنا دوں تو کیا نا۔ تو میرے پیارے ماں اور بہنوں، ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ پر اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ ہم جیسا گمان کریں گے ویسا اللہ تعالیٰ ہمیں بدلے دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے، اچھے کام کرنے چاہیے، تھوڑے پر صبر کرنا چاہیے، کیونکہ میرا رب دو طرح سے دے کر آزماتا ہے، کم دے کر بھی آزماتا ہے، زیادہ دے کر بھی آزماتا ہے۔ زیادہ دے کر آزماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو اتنی نعمتوں سے نوازا، اتنا زیادہ رزق عطا کیا، میں دیکھتا ہوں کہ یہ کس طرح استعمال کرتا ہے، کہاں کہاں پر لگاتا ہے، صحیح جگہ پر لگاتا ہے یا نہیں لگاتا، کم دے کر بھی آزماتا ہے کہ میرے کم دینے پر میرا بندہ میرے شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں۔ اس لیے میری پیاری ماں اور بہنوں، ہم مسلمانوں کے لیے دنیا پر پیپر ہو رہا ہے، اس لیے ہمیں اس کی اچھی تیاری کرنی چاہیے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو، چاہے مرد ہے، عورتیں ہیں، بچیاں ہیں، بچے ہیں، لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں، بوڑھی ہیں، بوڑھے ہیں، ان سب کے دل کے اندر اپنی محبت، اپنے نبی کی محبت، صحابہ کرام کی محبت، اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے، اور اپنے ہمارے دل سے شیطان کو نکال دے۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے، ہم سب کو باحیا بنائے، پردہ بنائے، عزت والا بنائے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ میری تمام مسلمان بہنوں کو جو سن رہی ہیں، ان کو یہ میری باتیں پسند آئی ہوں گی، تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ میری باتیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کو اچھی لگتی ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔